بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل۔ ویورز، میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بکری کے دودھ کے حوالے سے کہ بچوں کی تعداد کے ساتھ دودھ کا کیا تعلق ہے۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر بکری جو ہے وہ ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کی دودھ کی کوانٹٹی کیا ہوگی؟ اگر وہی بکری ایک سے زیادہ بچے پیدا کرے، آیا کہ اس کے پاس دودھ جو ہے اس کی مقدار بڑھے گی یا وہی رہے گی؟ اگر وہی رہے گی تو تعداد کے بڑھنے سے ہم بچے جو ہیں وہ کیسے پالیں گے؟ تو اس کے اوپر جو ہے آج تفصیلی بات کریں گے کہ دودھ کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، بکری کی دودھ کی مقدار کس بیس کے اوپر بڑھتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہی کہ جو نمبر آف کڈز ہیں اس کے حوالے سے جیسے جیسے بچوں کی تعداد بکری کی بڑھتی ہے، اس کے اندر جو ہارمون ہے دودھ پیدا کرنے والا، اس ہارمون کی مقدار بھی زیادہ ریلیز ہوتی ہے باڈی میں اور نتیجتاً دودھ کی مقدار زیادہ بنتی ہے۔ یعنی اگر بکری جو ہے وہ ایک بچہ پیدا کرے گی تو اس کی دودھ کی مقدار جو ہے وہ کم ہوگی۔ اگر وہی بکری ایک سے زیادہ تعداد کے اندر بچے پیدا کر دے، ڈیلیور کر دے، یعنی 2، 3 یا 4 بچے پیدا کر دے، تو اسی بکری کی دودھ کی کوانٹٹی جو ہے وہ پہلے کی نسبت بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے، اس کے علاوہ دودھ کا تعلق جو ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ جیسے جیسے تعداد بڑھے گی وہ بچوں کو پورے کو پال بھی لے گی، یہ نیسیسری نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کے اندر وہ جو دودھ پیدا کرنے والا ہارمون ہے وہ زیادہ ریلیز ہوگا۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس بھی جاندار کو اس کائنات میں بھیجنا ہے اس کے حوالے سے جانور کے اندر بھی وہ تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور دودھ کے حوالے سے بھی وہ اس کی خوراک جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو فیکٹر جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں دودھ کے اوپر، پہلی چیز جو ہے وہ نسل ہے کہ بکریوں کی جو نسلیں ہیں ان کے اندر دودھ ویری کرتا ہے۔ جیسے اب یہ بیتل جو ہے، بیتل کی جو سٹرین، یہ بلیک ڈبی اور ناگری جو ہے، یہ دودھ کے حوالے سے سب سے بہترین بریڈ مانی جاتی ہے کہ یہ زیادہ دودھ پیدا کرتی ہیں۔ یعنی یہ 24 گھنٹے کا 4 سے 5 kg ایزیلی جو ہے یہ دودھ پیدا کر دیتی ہیں، جو بیتل کی سٹرین ہے۔ اس کے علاوہ جو کراس میں چلی جاتی ہیں یا جو مکھی چینی بریڈ ہے یا جو ٹیڈی بکری ہیں، جیسے جیسے ہم نیچے کی جانب جاتے ہیں نسل کے حوالے سے تو وہ دودھ کی پیداوار، ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے۔ تو دودھ کے اوپر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے جی، وہ سب سے پہلے بکری کی نسل ہے کہ یہ کس نسل سے بلانگ کرتی ہے، اس حوالے سے وہ دودھ پیدا کرتی ہیں۔ 1 kg والی بھی بکریاں موجود ہیں، 2 kg والی، 2.5 kg، 3 kg، یعنی جیسے جیسے ہم نسل چینج کرتے ہیں دودھ کی کوانٹٹی جانور کے اندر وہ تبدیل ہوتی ہے۔ ہر جانور جو ہے وہ ایک جیسا دودھ پیدا نہیں کرتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بکری ایک ہی نسل کی ہیں دو، تو ان کے اندر جو ہے وہ دودھ کی کوانٹٹی ایک جیسی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہے، یہ ہوتا ہے جی جینیٹک ویریشن، ان کے اندر جینز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ نسل ایک ہی ہے، یعنی بیتل کی ہی ہیں، لیکن چونکہ ان کے جو والدین ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی جو دودھ پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ جینز کے حوالے سے چینج ہو گئی، تو وہ ایک جیسا دودھ پیدا نہیں کرتی۔ ہر جانور کے اندر جینز مختلف ہیں اور اس حوالے سے اس کی دودھ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی دوسرے جانور سے مختلف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نسل آ گئی، دوسرے نمبر پہ اگر نسل ایک ہی ہے تو پھر جینز آ گئی۔ اس کے بعد میٹر کرتی ہے جی جانور کی کنڈیشن، اس کی فزیکل ہیلتھ کیسی ہے۔ اگر آپ کا جانور ویک ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ دودھ اپنا جو اس کی ٹاپ کی کیپیسٹی ہے اتنا پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے اندر 3 kg کی، 4 kg کی کیپیسٹی ہے اور صحت اس کی اس حوالے سے نہیں ہے، یعنی وہ صحت مند جانور نہیں ہے، تو پھر وہ دودھ جو ہے وہ کم پیدا کرے گا۔ تو تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جانور کی ہیلتھ۔ اور پھر ہے جی موسم، انوائرمنٹ جو ہے یہ بھی ایک بڑا مضبوط فیکٹر ہے دودھ پیدا کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیں ایک جانور جو ہے وہ نارمل جو ویدر ہے، جس طرح کا اب یہ موسم چل رہا ہے کہ نہ ہی زیادہ گرمی ہے اور نہ ہی ابھی سردی ہے، اس طرح کے موسم کے اندر جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ فیوریبل ہوتا ہے دودھ پیدا کرنے کے لیے، کہ زیادہ جو پیک کنڈیشنز ہوتی ہیں، سخت سردی ہو یا سخت گرمی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ جانور اپنا پیک کا دودھ جو ہے وہ پیدا نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے یہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، یہ جو کنڈیشنز ہیں سخت سردی اور سخت گرمی کی، یہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں جانور کی دودھ کی مقدار کے اوپر۔ تو چوتھا فیکٹر یہ آ گیا۔
اور ان سب چیزوں کے بعد 5ویں نمبر پہ میں کنسیڈر کروں گا جی خوراک، کہ آپ کی جو فیڈ ہے وہ جس طرح کی ہوگی آپ اس طرح کا جانور سے دودھ لے لیں گے. یعنی پہلی چیزیں ساری کمپلیٹ ہوگی جو 4 فیکٹرز ہیں. بکری نسل میں بھی اچھی ہے، اس کی جو جینز ہیں وہ بھی مضبوط ہیں، سٹرونگ جین بلڈ لائن ہے اس کی دودھ کے حوالے سے. آپ اس کا جو باڈی ویٹ ہے، اس کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی اچھی ہے، اور موسم بھی جو ہے وہ فیوریبل ہے، نہ ہی سخت سردی ہے اور نہ ہی سخت گرمی ہے. تو اس کے بعد آپ نے دودھ لینا ہے جی جانور کو خوراک ڈالیں. اگر یہ پہلی 4 چیزیں کمپلیٹ ہو گئی، آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے، آپ جانور کو خوراک اس لیول کی نہیں ڈال رہے ہیں جس لیول کا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دودھ دے، تو وہ جانور پھر دودھ نہیں دے گا. اکثر کہا جاتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ جانور کے بکری کے ہوانے میں یا تھنوں میں نہیں ہوتا، اس کے دانتوں میں ہوتا ہے. جی بالکل، دانتوں میں دودھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جتنا وہ کھائے گی، جس طرح کی خوراک آپ اس کو پرووائڈ کریں گے، اس طرح کا وہ دودھ پیدا کر کے آپ کو دے دے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دودھ کے اوپر اپنا اثر دکھاتی ہیں، امپیکٹ دکھاتی ہیں. اکیلا یہی نہیں ہے کہ صرف بچوں کی تعداد جو ہے اس کی بیس کے اوپر جانور جو ہے وہ دودھ پیدا کرتا ہے، اس کا اثر ہے. یہ بالکل ریسرچ بھی یہی کہتی ہے اور دیکھنے میں بھی یہی ہے. آپ اس کو اپنے جانوروں کے اوپر پرکھ بھی سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹ بھی اس چیز کا کر سکتے ہیں کہ جب بکری جو ہے وہ تعداد میں زیادہ بچے پیدا کرے گی تو اس کی دودھ کی کیپیسٹی بڑھے گی پہلے کی نسبت جو ہے. لیکن چونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے بچوں کی، ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا. ایگزامپل دیتا ہوں، یہ اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ بکری نے 3 بچے پیدا کر دیے، پچھلی دفعہ بچے 2 تھے تو دودھ بڑا اچھا تھا، بڑے اچھے اس نے پال لیے، اب بچے 3 ہیں، دودھ نہیں ہے. اصل میں چونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے، بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ دودھ کم ہے. اگر ہم اس کو میئر کریں تو وہ دودھ کی کیپیسٹی پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اگر باقی فیکٹر اثر انداز نہیں ہو رہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو لہٰذا آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. اگر آپ بکری کے دودھ کی کوانٹٹی کو میئر کر رہے ہیں، صرف اور صرف ایک فیکٹر ایسا نہیں ہے جس کی بیس کے اوپر ہم دودھ لے سکتے ہیں. اگر ہم اکیلی نسل کے اوپر ہی کہتے رہیں کہ یہ نسل جو ہے یہ اتنے kg دودھ پیدا کر لیتی ہے اور اس کی صحت اور خوراک موسم ویسا نہ ہو، تو قطعاً کبھی بھی بکری جو ہے اپنی پیک کی جو کیپیسٹی ہے وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کرے گی. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دودھ کو میئر کیجیے گا. تو یہ بھائی کا کویشچن تھا، اس کے اوپر میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اثر انداز ہونے والے فیکٹرز ہیں یا جن کے ساتھ لنکیج ہے دودھ کا، وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے رکھوں. امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.